اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم بائی ایم اسٹوڈیو پر خوش آمدید۔ محترم ناظرین کرام، کل رات گئے یہ خبر آئی کہ مشہور عالم دین اور دیوبندی مسلک سے تعلق رکھنے والے مبلغ جو بہت مشہور ہیں، بہت فیمس ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کے نام سے، ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ فوت ہو گئے گولی لگنے سے۔ ابتدائی اطلاعات میں یہی بات سامنے آئی تھی کہ گولی لگنے سے وہ فوت ہوئے ہیں۔ اب اس میں ابتداً یہی بات کی جا رہی تھی مختلف ٹی وی چینلز پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے جو ہیں ان کو کسی نے قتل کیا ہے یا ان کو گولی لگی ہے یا اس طرح کے معاملات، خاص کر سوشل میڈیا پہ، جس کے بارے میں بعد میں پولیس نے یہ دعویٰ کیا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ ان کو کسی نے قتل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو گولی مار کر جو ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ تو اس حوالے سے مختلف جو لوگ ہیں مختلف باتیں کر رہے تھے، اور مختلف میڈیا کے اینکرز حضرات اور دیگر لوگ جو ہے مختلف باتیں کر رہے تھے کہ اس دوران آج دن کوئی ان کے بڑے بھائی اور مولانا صاحب کے بڑے بیٹے مولانا یوسف جمیل صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں واضح طور پر یہ بتایا ہے کہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ اس طرح ڈپریشن کا شکار تھے۔ اب ڈپریشن کا جو بھی مطلب معاملات کچھ خراب تھے، ان کی زندگی صحیح نہیں چل رہی تھی اور ان حالات سے وہ جو ہے وہ نبرد آزما تھے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کافی عرصے سے وہ جو ہے وہ اس کیفیت میں مبتلا تھے، جس کے بعد انہوں نے اس کیفیت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو گولی مار دی اور فوت ہو گئے۔ تو یوں اس معاملے کا جو ہے وہ تصدیق ہو گئی کہ مشہور مبلغ طارق جمیل صاحب کے بیٹے نے خودکشی کی ہے، اور وہ موت جو ہے وہ ایک خودکشی کی موت ہے۔ جب یہ معاملہ سامنے آیا تو بڑے بڑے علماء کرام اور خاص کر دیوبند مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں اور جو متعلقین ہیں ان کی اس حوالے سے تعزیتی پیغامات کے ساتھ ساتھ یہ اس معاملے پر بھی بات سننے کو ملی کہ کیا جس کی خودکشی جو بندہ کرتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھنا کیسا ہے اور پھر اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی کیسی ہے۔ تو مختلف علماء نے مختلف رائے پیش کی، تقریباً زیادہ تر علماء کی یہی رائے تھی کہ ان کے لیے دعائے مغفرت تو کی جا سکتی ہے، لیکن ان کا جنازہ جو ہے وہ بڑے علماء یا بڑے ممتاز شخصیات نہ پڑھیں، کیونکہ ایک عالم صاحب یہ بھی میں نے بات سنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور مبارک میں بھی ایک بندے نے اپنے خودکشی کی، تو اس کا جنازہ جب لایا گیا تو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کیا، لیکن صحابہ کو منع نہیں فرمایا۔ صحابہ نے جنازہ ادا فرمایا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا جنازہ ادا نہیں فرمایا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے اور یہ ایک حرام کام ہے۔ اس کی نفی کے لیے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ اب یہاں پہ معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ یہ جو طارق جمیل صاحب ہیں بیسیکلی تو یہ کوئی عالم نہیں ہیں، یہ ایک مبلغ ہیں، اور ان کے انداز تبلیغ سے بہت سارے لوگ جو ہیں متاثر ہوتے ہیں اور متاثر ہیں۔ پھر ان کا اثر و رسوخ بھی بڑے بڑے تقریباً جہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں اور خاص کر کے جو لوگ حکومت میں آتے ہیں، تو تقریباً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو بھی بندہ حکومت میں آتا ہے اس مبلغ صاحب کا اس سے تعلق ہوتا ہے۔ اور خاص کر کے گزشتہ حکومت میں جب ایک نیازی کی حکومت تھی، عمران خان نیازی کی، تو اس میں تو اس کے حق میں ایسی ایسی دعائیں اس مبلغ صاحب نے کیں کہ جو الامان والحافظ،
کہ یہ تو بہت سچے لیڈر اور صادق اور امین آئے ہیں، تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، تو کیونکہ یہ ایک عالم یا مبلغ سے بڑھ کر کے ایک اثر و رسوخ رکھنے والا انسان ہے، اور جس کا مختلف طبقۂ فکر میں اور ایون کہ دیوبندی حضرات کے علاوہ بھی جو مختلف مسالک کے ایسے لوگ ہیں جو اپنے مسالک کو ترجیح ہی نہیں دیتے، یا ایون کہ دین کے اندر جو ہے وہ خاص کوئی شغف ہی نہیں رکھتے، تو وہ اس قسم کے علماء کو سنتے ہیں جو ادھر بھی چلے جاتے ہیں اور ادھر بھی چلے جاتے ہیں، اور جو اپنے وقت میں یہ بھی کہتے ہیں کہ مزار پہ جانا جو ہے وہ شرک ہے، اور پھر خود بھی چلے جاتے ہیں، اور یہ تبلیغ بھی کرتے ہیں کہ حکمران کو عادل اور انصاف پسند ہونا چاہیے، لیکن پھر ایک ظالم و جابر حکمران کے حق میں دعائیں بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے بھی نظر آتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی یہ معاملہ ہے، تو اس کے حق میں اب علماء نے اپنی اپنی دلائل دینا شروع کر دیے۔ حالانکہ اس موقع پر بس یہی کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ طارق جمیل صاحب اور اس کی فیملی کو صبر عطا فرمائے۔ اب اس میں جو خودکشی کا معاملہ ہے، اور یہ جو جب کھل کر کے سامنے بات آ گئی کہ اس بندے نے خودکشی کی ہے، تو اب اس پہ زیادہ سے زیادہ فیور یہ بنتی ہے، اور اگر ہم وقت کے تقاضے کو دیکھ لیں یا یہ بات کو دیکھ لیں کہ اس فیملی پہ ایک دکھ کا لمحہ ہے، تو اس میں بس اتنا بنتا ہے کہ آپ اسی بات پر اتفاق کریں، بس اتنا ہی کہہ دیجئے کہ حضور والا آپ کے گھر میں میت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے۔ اس سے زیادہ کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے، ایون دو کہ اب اس طرح کے معاملات بھی ہیں کہ بھائی یہ معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی ان کی نماز جنازہ میرے خیال سے ادا کر دی گئی ہے، 7:30 بجے کا وقت تھا ان کے آبائی گاؤں میں، تو میں نے سنا کہ طارق جمیل صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میرا سب سے سمجھدار بیٹا تھا یہ، اور سب سے نیک بیٹا بھی تھا، جبکہ ان کے متعلقین اور محبین جو ہیں وہ اس کو پاگل جو ہے وہ ڈکلیئر کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ ذہنی معذور تھا اور پاگل تھا، تو پاگل شریعت کا مکلف نہیں ہوتا، جبکہ حضرت والا خود جو مشہور مبلغ بھی ہیں، ان کے بارے میں کچھ لوگ صحیح طور پہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن میں نہیں کر رہا کیونکہ ان کے ایک دکھ کا لمحہ ہے۔ تو بہرحال یہ دکھ تو ضرور ہے، ایک جوان اولاد کی میت اٹھانا یہ ایک بہت تکلیف دہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے۔ لیکن یہ جو ان کے محبین و مخلصین ہیں جو ان کے بیٹے کو پاگل ڈکلیئر کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، یا ذہنی معذور یا مریض بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ مہربانی فرمائیں اور ان کے ہی الفاظ کو سن لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ بیٹا سب سے زیادہ ذہین تھا، سب سے زیادہ جو ہے وہ رحم دل تھا، غریبوں کی دلجوئی کرنے والا تھا، اور یہ اس نے ہمیں بتایا کہ کیسے غریبوں پر جو ہے وہ شفقت کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں اور کیسے غریبوں کا خیال رکھتے ہیں۔ سو پلیز 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 یہ ایسا مت کریں کہ جو چیز ہے نہیں اس کو آپ کا کیونکہ تعلق ہے، یہ آپ کے مسلک کا تعلق ہے، تو آپ اس کو جو ہے وہ اس طرح ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ زیادہ سے زیادہ یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا وقت کسی پر نہ لائے، اللہ تعالیٰ جوان اولاد کا دکھ کسی کو نہ دے، اللہ تعالیٰ ایسی تکلیف سے کسی کو نہ گزارے، اور تکلیف کے اس لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ جرأت، یہ حوصلہ، یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ صبر کے ساتھ جو مولانا صاحب ہیں وہ صبر کے ساتھ اس تکلیف کو سہہ سکیں، اور ان کے دیگر متعلقین اگر ان کی بہنیں ہیں یا ان کی والدہ ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ ان کی والدہ زندہ ہیں یا نہیں، اگر زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر دے، اور اللہ تعالیٰ ایسی ناگہانی آفات سے اور ایسے کاموں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ دور رکھے۔ اب اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے کہ جو مولانا صاحب ایکٹریس اور مختلف جو ہے وہ طبقۂ زندگی اور اتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ معاملات چلا رہے تھے، ان کے اپنے گھر میں کیا معاملہ، ایسا معاملہ تھا کہ جس کو وہ سمجھنے سے قاصر رہے، اور وہ جو ہے وہ اپنے ہی گھر میں موجود بیٹے کو کا خیال کرنے میں شاید ناکام ہی رہے، کیونکہ یہ جو ڈپریشن بتائی جاتی ہے
ولا عالم اگر کوئی اہل علم اس کا اردو ترجمہ کر دے کہ ڈپریشن کس کو کہتے ہیں اور یہ کیا بلا ہوتی ہے، تو میرے خیال سے تو یہ تنہائی جو ہے وہ تنہا رہنے والا بندہ جس کو ایک سائڈ پہ کھڈے لین لگا دیا جائے تو وہی اس چیز کا شکار ہو سکتا ہے، جس کے والدین زندہ ہوں اور جس کی کوئی مالی مشکلات بھی نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ طارق جمیل صاحب کے گھر میں کوئی مالی مشکلات ہوں گی، کیونکہ وہ تو اتنے مشہور و معروف ہیں اور پھر برانڈس کے مالک ہیں اور پھر زمیندار بھی ہیں اور پھر وہ سارا کچھ ہیں اور پوری دنیا میں دورے کرتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو پھر جب یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو پھر ہے کیا؟ تو پھر ہے یہ کہ جیسی اس کو تربیت کرنی چاہیے تھی، جیسا شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہیے تھا، شاید ایسا نہیں تھا جس کا یہ نتیجہ ہوا۔ بہرحال پھر بھی کیونکہ یہ ابھی بالکل تازہ واقعہ ہے اور ابھی ہر کوئی اسی پہ بات کر رہا ہے اور مختلف زاویوں سے، اور ایون کہ تصویر بھی ایک غلط آدمی کی پوسٹ کر دی گئی کہ یہ جو ہے وہ مولانا صاحب کا بیٹا ہے، حالانکہ وہ بندہ جس کی تصویر لگائی گئی ہے تو وہ زندہ ہے بیچارہ اور سعودیہ میں ہے، کسی کمپنی کا اونر ہے۔ تو خدا را ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں یہ اس طرح کی جو ہے وہ ڈس انفارمیشن بھی نہ پھیلایا کریں، اور جو ہے وہی بتانے کی کوشش کیا کریں گے اور جو نہیں ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی ناگہانی آفات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور دین حق کے ساتھ ہم کو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ سب سے بڑی یہی دعا ہے کہ دنیا میں رہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے ساتھ رکھے اور جب اس دنیا سے جانا ہو تو خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو۔ آمین بجاہ نبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین۔